اچھا جی، تو آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں، خوشی۔ جی خوشی، لیکن ایک بالکل مختلف زاویے سے۔ ہاں، وہ زاویہ جو ہمیں خوشی کا ریکارڈ زندگی کی روحانی حقیقت کے اقتباسات سے ملا ہے۔ بالکل، اور مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ روحانی نظریہ خوشی کو کیسے دیکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ جی تو بات شروع ہوتی ہے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کے اس خیال سے کہ ہماری زندگیاں، وہ کہتے ہیں، بھری پڑی ہیں خوشیوں سے۔ ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں الجھ جاتے ہیں، اور وہ جو نعمتیں ہیں ان کو بھول جاتے، نظر انداز کر دیتے۔ بالکل، جیسے روزمرہ کی چھوٹی کامیابیاں ہوں یا خاندان کے ساتھ کوئی اچھا وقت گزر گیا، صحت ہی کو لے لیں۔ جی جی، یہ تو ہوتا ہی ہے اکثر۔ ذرا سی کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی آ جائے تو بس تو انسان اس کا بہت چرچا کرتا ہے، جسے شاید وہ کہتے ہیں نا، پھوڑی ڈال لیتا ہے۔ ہاں ہاں۔ لیکن جو مسلسل نعمتیں مل رہی ہیں، ہم، جو آسانیاں ہیں، ان پر دھیان نہیں جاتا۔ اور اس سے پھر ماحول بھی منفی ہو جاتا ہے نا۔ بالکل، اپنی کیفیت تو خراب ہوتی ہی ہے، ہم، آس پاس بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اگر ہم خوشی کو یوں نظر انداز کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیے بنا کیا رہے ہیں؟ یا مجھے وہ بات یاد آتی ہے حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، جی کہ خوشی کو کرید کرید کر تلاش کرو، مطلب یہ خود بخود نہیں ملے گی، نہیں، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، شعوری طور پر کوشش کرنی پڑے گی۔ اور یہ تلاش یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ایک بہت گہرا تصور ہے اس میں۔ جی، وہ خوشی بطور ریکارڈ والا۔ ہاں، یہ کیا چیز ہے؟ خوشی ایک ریکارڈ بناتی ہے، مطلب؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بھی کیفیت ہے، خوشی کی ہو ہم، یا ناخوشی کی، ہم، وہ صرف ایک وقتی احساس نہیں ہے، ہم۔ وہ ایک مستقل ریکارڈ بن رہا ہے، ہر لمحہ۔ اچھا، ایک ریکارڈ، یہ تو بڑی سنجیدہ بات لگ رہی ہے۔ بالکل، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تو پھر؟ یہ جو جذباتی ریکارڈ ہے نا، یہ ہمارے ساتھ جاتا ہے اس دنیا سے آگے، کہاں؟ اگلے جہان میں، جسے عالم آراف کہا گیا ہے۔ اوہ، اور وہاں یہ کیفیت، یہ ریکارڈ قیامت تک دہرایا جاتا رہے گا۔ یعنی جو یہاں محسوس کیا وہ وہاں چلتا رہے گا۔ جی، یہ ہماری ابھی کی جذباتی حالت کے، آپ کہہ لیں، دائمی اثرات کی طرف اشارہ ہے۔ ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم ہر لمحہ کیا جمع کر رہے ہیں اپنے لیے۔ بالکل۔ اچھا، تو اگر یہ جذباتی حالت اتنی اہم ہے، اتنے گہرے اثرات ہیں اس کے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس خوشی کو پیدا کیسے کیا جائے، خاص طور پہ جب باہر حالات مشکل ہوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور جواب یہ ہے کہ اصل خوشی باہر سے نہیں آتی، اندر سے۔ جی، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ یہ پیدا ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے، شکر کرنے سے، تشکر سے۔ جی، تشکر سے، اور اپنی اصل حقیقت کو جاننے سے۔ روحانی سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ اپنی اصل حقیقت یعنی ہم کون ہیں، ہمارا رب سے کیا تعلق ہے۔ جب یہ تعلق قائم ہوتا ہے نا، تو اصل خوشی ملتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہی تو اللہ کے دوست کہا گیا ہے، جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو جب یہ اندرونی کیفیت مل جاتی ہے، یہ سکون قلب، تو اس کا اثر صرف اپنی ذات تک رہتا ہے یا باہر بھی جاتا ہے؟ نہیں، باہر بھی جاتا ہے، ضرور جاتا ہے۔ کیسے؟ جب دل میں اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو اس کی لہریں محسوس ہوتی ہیں، شخصیت میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، کرزما جسے کہتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں، لوگ ایسے پرسکون مثبت انسان کی طرف خود بخود کھنچتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے، اور ایسے لوگوں پر اور ان کے ساتھیوں پر بھی سکینہ نازل ہوتی ہے۔ سکینہ یعنی وہ خاص سکون؟ جی، خاص اطمینان، سکون۔ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے نا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اندر کی خوشی باہر کے ماحول کو بھی بدل سکتی ہے۔ یقیناً۔ تو خلاصہ اگر کریں آج کی بات کا، تو یہ روحانی نقطہ نظر کہتا ہے کہ خوشی کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتخاب۔ ہاں، ایک فعال انتخاب۔ ہاں، ایک اندرونی حالت جسے ہم خود پیدا کر سکتے ہیں، شکر سے، اپنی پہچان سے، اللہ کی نعمتوں پر دھیان دے کر۔ جی، اور اس انتخاب کے اثرات صرف ابھی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ گہرے ہیں اور شاید دائمی بھی، جیسے وہ ریکارڈ والی بات تھی۔ بالکل۔ اور یہیں پر ایک سوچنے والی بات آتی ہے آخر میں۔ جی،
کہ اگر واقعی ہماری ہر لمحے کی جذباتی کیفیت ایک دائمی ریکارڈ بن رہی ہے تو پھر آج ابھی اس لمحے شعوری طور پر خوشی کو، شکر کو محسوس کرنا، اسے اہمیت دینا، یہ نہ صرف ہمارے آج کو بہتر بنائے گا بلکہ شاید ہماری اس ابدی حقیقت کو بھی نئی شکل دے سکتا ہے۔ بالکل، یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی روز مرہ کی ترجیحات پر ذرا گہرائی سے غور کریں۔